اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں انسان کے ساتھ پیش آنے والے جو مراحل ہیں آخرت میں ان کا تذکرہ فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی اور سارے انسانوں کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ ایک فرشتہ ان کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گا اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ گواہ ہوگا جو دنیا میں اس کے اعمال لکھا کرتا تھا۔ اور جس غفلت میں آج انسان پڑا ہوا ہے، اس غفلت سے اس کے پردے اٹھا دیے جائیں گے اس دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم تجھ سے وہ پردہ ہٹائیں گے جو تجھ پر پڑے ہوئے تھے، تیرے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے۔ تو قبر کو بھول گئی، تو میدان محشر کو بھول گیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے وقت سے دوری اختیار کر لی۔ یہ سارے پردے ہیں، اس کے اوپر یقین نہیں آ رہا۔ قبر کا، حشر کا، موت کی سختی کا، فرشتوں کے سوال و جواب کا، انسان کا ایمان اور یقین ان باتوں کے اوپر کمزور ہے، اسی لیے تو آخرت کی تیاری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسان، حقیقت یہ ہے اس واقعے سے تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، ہم تجھ سے پردہ ہٹائیں گے، پھر تیری نظر اس دن بڑی تیز ہو جائے گی، ہر چیز تیرے سامنے کھل کر آ جائے گی، اور تیرے ساتھ رہنے والا فرشتہ تیرا ساتھی وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وہ نامہ اعمال لے کر اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ وہ فرشتہ کہے گا یہ اس کا نامہ اعمال ہے، یہ اس کی دستاویز ہے، یہ اس کا صحیفہ ہے جس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو یہ کر کے آئی ہے، جو یہ کر کے آیا ہے۔ وہ کہے گا قال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ وہ نامہ اعمال ہے جو میرے پاس تیار ہے، جو رب کی عدالت میں پیش ہونے لگا ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اگر نامہ اعمال برے عملوں سے بھرا ہوا تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو اٹھاؤ اور اسے جہنم میں ڈال دو، ہر اس کافر کو ڈال دو اور ہر اس پکے دشمن کو ڈال دو جو ہر وقت حق کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ انہیں اٹھاؤ اور انہیں جہنم میں ڈال دو۔ دونوں فرشتوں سے کہا جائے گا، جو اس کے ساتھ آئے ہوں گے وہ اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر، جو دوسروں کو بھلائی سے روکتے تھے، نیک اعمال کرنے سے روکتے تھے۔ خامد اپنی بیوی کو روکتا تھا، بیوی اپنے خامد کو روکتی تھی، بھائی اپنی بہنوں کو شرعی پردہ کرنے سے روکتے تھے، بہنیں اپنے بھائیوں کو نماز پڑھنے سے روکتی تھیں۔ جو بھی برائی سے دوسروں کو روکنے کے عادی تھے کہ بھلائی کے کام نہ کرو، نیک کام نہ کرو، نماز نہ پڑھو، پردہ نہ کرو، جو ساری زندگی لوگوں کو بھلائی سے روکتے چلے گئے، انہیں بھی اٹھاؤ، انہیں بھی ادھر ہی پھینک دو۔ یہ سب لوگ معتدین، زیادتی کرنے والے تھے اور مریب، حق بات میں شک میں ڈالنے والے تھے، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے تاکہ لوگ اہل حق سے دور ہو جائیں، تاکہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں، تاکہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے منکر بن جائیں۔ یہ بات کی محنت کیا کرتے تھے، انہیں بھی اٹھاؤ اور انہیں بھی جہنم میں ڈال دو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس دن اللہ کے ساتھ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ معبود بنا رکھا تھا، فَأَلْقِيَاهُ، اس کو بھی ڈال دو، فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، سخت عذاب کے اندر ڈال دو۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا بنا لیا، کسی اور کو حاجت روا بنا لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے شروع کر دیے، اسے بھی اٹھاؤ اور سخت عذاب کے اندر مبتلا کر دو، اس لیے کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جا کے سجدے ہوتے تھے، کسی اور پہ در پہ جا کر مسئلوں کا حل کروانے کے لیے سجدے کیے جاتے تھے۔ یہ سب شرک ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں ہم کہ اللہ نے ہمیں حق کا رستہ دکھایا ہے، اللہ نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے،
اللہ نے ہمیں اپنی توحید نصیب فرمائی ہے، اپنی وحدانیت کا عقیدہ نصیب فرمایا ہے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اور ایک انسان کے ساتھ اس کا ساتھی شیطان بھی ہوتا ہے۔ شیطان جب انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہی انسان کہے گا، اے میرے رب، میرا جو ساتھی جس نے مجھے گمراہ کیا یعنی شیطان، اسے بھی تو جہنم میں ڈال، اے میرے پروردگار اسے بھی تو جہنم میں ڈال۔ لیکن وہ شیطان کہے گا، شیطان کیا کہے گا؟ اے اللہ، میں نے نہیں اسے گمراہ کیا، میں نے زیادہ سے زیادہ اسے ترغیب دی تھی، اسے رستہ دکھایا تھا، اس کی توجہ اس طرف کی تھی، میرا کوئی اس کے اوپر زور نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی، یہ خود گمراہ ہوئی تھی، میں نے رستہ دکھایا، یہ گمراہی کی طرف چل پڑی۔ قال قرینہ، اس کا ساتھی یعنی شیطان کہے گا، کیا کہے گا؟ ربنا ما اطغیتہ، اے میرے پروردگار میں نے اسے گمراہ نہیں کیا۔ یہ سب جن کو سجدے کیے جا رہے ہیں یہ منکر ہو جائیں گے، ہم نے نہیں گمراہ کیے، یہ خود ہمارے پاس آتے تھے سجدہ کرنے، بہت کچھ کہتے تھے آ کے ہم نے نہیں گمراہ کی، یہ سب منکر ہو جائیں گے۔ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب دنیا کے مال اور جائیداد اکٹھا کرنے کے لیے اپنا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے، یہ سب منکر ہو جائیں گے۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تمہیں عذاب کی دھمکی پہلے دے چکا ہوں کہ جس نے گمراہ کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو گمراہ ہوا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جس نے گمراہ کیا وہ بھی جہنم میں جائے گی، جو گمراہ ہو چکی وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میری بات پختہ ہو چکی، اعلان ہو چکا، میں تمہیں بتا چکا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ما یبدل القول، میرے سامنے آج بات بدلی نہیں جا سکتی، بات کو میرے سامنے بدلا نہیں جا سکتا۔ جو بات اس دھمکی میں کہی گئی تھی کہ کفر اختیار کرنے والا اور کفر کی ترغیب دینے والا دونوں جہنم کے مستحق ہیں، آج بات کو بدلا نہیں جا سکتا۔ وما انا بظلام للعبید، آج میرے بندوں میں سے کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، یہ خود ظلم کرنے والے تھے، خود توحید کے منکر، خود نماز کے منکر، خود پردے کے منکر بنے، اللہ کے قرآن کا انکار کیا، خود گمراہ ہوئے ہیں، خود ظلم کیا ہے، آج اپنے اوپر کیے گئے ظلم کی سزا ان کے سامنے ہے۔ جب انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں جہنم میں اس لیے جائیں گی کہ وہ ناشکری کیا کرتی تھی، کثرت سے جانے والی عورتیں جہنم میں اس گناہ کی وجہ سے جائیں گی کہ ان کی زبان پہ ناشکری کے الفاظ رہتے تھے۔ اللہ وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمْ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، جب ہم جہنم سے کہیں گے هَلِ امْتَلَأْتِ، اے جہنم تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی وَتَقُول، وہ کہے گی جہنم هَلْ مِن مَزِيدٍ، اور بھی ہے تو اور بھی لے آؤ، اور بھی میرے اندر داخل کرو، هَلْ مِن مَزِيدٍ هَلْ مِن مَزِيدٍ، کیا کچھ اور بھی ہے؟ جہنم کہے گی اس بات، اللہ یہ جہنم کہے گی میں اور لوگوں کو لینے کے لیے تیار ہوں، اور نافرمان آئیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔